صفحہ نمبر 230 سورۃ الانفال 9واں پارہ آیت نمبر 15۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم ملو کافروں کی جماعت سے جنگ کی حالت میں، فلا تولوہم الادبار، تو پھر نہ پیٹھ پھیر کر بھاگو ان سے، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا اس دن، الا متحرفا لقتال، ہاں مگر اس نیت سے کہ جو ہنر کرنے والا ہو جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا پھر ملنے والا ہو اپنی جماعت کو، تو ان دو صورتوں کے علاوہ جو کوئی شخص پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کا غضب پائے گا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم، نہیں تم نے ان کو قتل کیا،
ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں ماری آپ نے، نہیں پھینکی آپ نے وہ کنکریاں، اذ رمیت، جب کہ آپ نے پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ نے پھینکی، ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اور اللہ عطا کرنا چاہتا تھا مومنین کو اپنی طرف سے بہت خوبصورت بدلہ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اور جان لو کہ بے شک اللہ سست کرنے والا ہے کافروں کی تدبیروں کو۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو وہ فیصلہ آ چکا تمہارے پاس، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر پھر لوٹ کر آؤ گے تو پھر ہم بھی لوٹ کر آئیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور نہیں کام آئیں گی تمہیں تمہاری جماعتیں کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کثیر تعداد میں ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں رب العالمین نے اس سورت کے پہلے حصے کے پہلے مضمون کو ذکر فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کے دو حصے ہیں، اور پہلے حصے میں رب العالمین نے غزوہ بدر اور اس کے انعامات کا تذکرہ فرمایا، مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے اصول بیان فرمایا، ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، اور پھر غزوہ بدر کے مختصر سے حالات بیان فرمائے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے فرشتوں کا نزول اور اپنی خاص نعمتیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرے حصے میں رب العالمین نے جنگی قوانین ذکر فرمائے۔ تو آج کے درس کی جو آیت ہے، آیت نمبر 15 سے، وہ اس سورت کے پہلے حصے کا دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، جس میں جنگ کے قوانین رب العالمین نے بیان فرمائے، اور اس جنگی قوانین میں جہاد کے جو قوانین ہیں، مشرکین سے، کفار سے جو جہاد کرنا ہے، اس کا پہلا اصول یہ ہے، پہلا قانون یہ ہے کہ اگر تمہاری کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے، تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، تو جب دونوں جماعتیں آپس میں لڑائی کے لیے ٹکرا جائیں، مٹھ بھیڑ ہو جائیں، تو پھر تم میں سے کوئی بھاگے نہیں۔ تو یہ بھاگنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو یہ پہلا قانون ہے۔ کیونکہ جو بندہ جنگ میں سے بھاگتا ہے تو وہ دوسری اپنے ساتھیوں کی شکست کا سبب بنتا ہے، اپنے ساتھیوں کی شہادت کا اور اس دنیا سے فوت ہونے کا، انتقال کا سبب بنتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب لوگ بھاگیں گے میدان جنگ سے تو پیچھے لوگ کم رہ جائیں گے جو کافروں سے اور مخالفین سے لڑائی میں مصروف ہوں گے، تو اس لیے جب وہ کم رہ جائیں گے تو کافروں کا غلبہ ان پر ہوگا اور ان کی شکست کا سبب بنے گا، اور مسلمان شکست کھا جائیں گے اور زیادہ تعداد کے اندر ان کی شہادتیں ہوں گی۔ تو اس میں اسلام کا بھی نقصان ہوگا اور مسلمانوں کا بھی افرادی قوت کے اعتبار سے وہ نقصان ہوگا اور مسلمان کمزور ہوں گے۔ تو یہ جو شکست کا سبب بننے والے لوگ ہیں، بھاگنے والے، تو ان پر رب العالمین نے پابندی لگائی کہ میدان جنگ میں بھاگنا نہیں ہے، یہ بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے لوگو جب تمہاری کفار کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہو جائے، میدان جہاد کے اندر تم آپس میں آمنے سامنے ہو،
تو پھر آپس میں لڑتے ہوئے وہاں پہ دونوں جماعتوں کے اندر جب وہ مٹھ بھیڑ ہوگی تو اس کے اندر بھاگنا نہیں ہے، اور جو کوئی بھاگے گا وہاں سے تو پھر اس کے لیے میرا فیصلہ یہ ہے فقد باء بغضب من اللہ، تو اس کے اوپر میرا غضب ہوگا، میری ناراضگی ہوگی، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ میں جہنم بناؤں گا، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس میں سارے فقہائے کرام کا یہی مسلک ہے کہ کبیرہ گناہ ہے یہ بھاگنا۔ ہاں اگر کچھ جو جنگی پینترے ہوتے ہیں، جنگی ہنر، جنگ کے جو مختلف قسم کے وہ کاریگریاں ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنے کام کے اندر وہ ماہر ہوتا ہے، تو جنگ کے بھی کچھ ماہرانہ کام ہوتے ہیں کہ جن سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ایک بندہ دا لگانے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، کافر یہ سمجھیں کہ یہ پسپا ہو رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، اب یہ شکست کھا رہے ہیں یا اپنی واپس یہ ہٹ رہے ہیں، جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی نیت یہ ہو کہ ہم تدبیر سے پیچھے ہٹیں تاکہ یہ محسوس کریں کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن پیچھے سے ہٹ کر ان کو گھما پھرا کے ان کے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیں اور وہ درمیان میں گھر جائیں۔ تو اس اعتبار سے اس نیت سے پیچھے ہٹنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ جنگی قوانین میں سے یا جنگی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ اسی طرح اگر دوسری صورت یہ کہ وہ مسلمانوں کی جماعت وہ پیچھے ہٹے اور اپنی مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ جا کر ملے، وہاں سے مزید کمک لے کر اور مزید مدد لے کر دوبارہ وہ چڑھائی کرے، تو اس نیت سے پیچھے ہٹنا بھی مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ یا اس طرح کی جو بھی کوئی جنگی چال ہو جس سے مخالفین کو پسپا کرنا اور ان کو شکست دینا مقصود ہو، تو ایسی چالوں کا اپنانا اور پیچھے ہٹنا ان چالوں کی نیت سے یہ بالکل جائز ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنگ سے بھاگا ہے یا وہ جنگ سے پیچھے پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جنگی چالوں کو اپنانے کے لیے پیچھے ہٹنا اور تدبیریں اختیار کرنا یہ جائز ہے، لیکن جنگ سے مطلقاً بھاگنا، فرار کی نیت سے بھاگ جانا، یہ بالکل جائز نہیں۔ تو فقہائے کرام نے یہی فرمایا کہ اگر تمہاری تعداد ان سے بہت ہی کم ہو، نصف سے بھی کم ہو، اگر تو کفار کی تعداد مثلاً 1,00,000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد 50,000 ہے تو یہ نصف تعداد ہے، اس صورت میں بھی مسلمانوں کے لیے بھاگنا، فرار ہونا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نصف سے بھی تعداد کم ہے تو اس صورت کے اندر اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو اس میں گنجائش ہے، کیونکہ یہ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو یوں سمجھو کہ قتل کروانے والی بات ہے۔ اور اس میں ایک دو واقعات بھی وہ ایسے پیش آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر نکیر نہیں فرمائی، ان کو سخت سس نہیں کہا، بلکہ ان کو فرمایا کہ آپ تو اپنے مرکز کی طرف لوٹے ہو، اور مزید ان پر حملہ کرنے کی نیت سے پیچھے مڑ کر اپنے مرکز میں اپنی پناہ گاہ میں آئے ہو، یہ بھاگنا نہیں ہے۔ تو فرار کی نیت سے بھاگنا یہ درست نہیں، اور جنگی چالوں کی وجہ سے پیچھے ہٹنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور دوسری بات ان آیات میں رب العالمین نے یہ بیان فرمائی، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب میدان جنگ سے واپس لوٹے نا بدر کے اندر سے، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، واپس لوٹے تو کہنے لگے فلاں کو میں نے مارا، دوسرا کہنے لگا فلاں کو میں نے مارا، تیسرا کہنے لگا فلاں کو میں نے مارا۔ تو ہوتا ہے نا کہ ایک جذبہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو اس خوشی میں آ کر بندہ یہ باتیں کرتا ہے، وہ تکبر کی وجہ سے نہیں، اپنی بڑائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ خوشی کی وجہ سے بعض بندہ جذباتی ہو جاتا ہے اور جذبات میں آ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو
رب العالمین یہ وہی نازل فرمائی فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم سمجھ رہے ہو میں نے مارا؟ نہیں نہیں، یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دو، تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ تمہاری مدد کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ تمہارے لیے ان کے دلوں میں رعب کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ تمہاری مدد کے لیے، تمہارے حوصلے بڑھانے کے لیے، تمہیں ثابت قدم رکھنے کے لیے فرشتے کس نے نازل کیے؟ اللہ نے اتارے۔ تو یہ اور زمین کو ہموار تمہارے لیے کس نے کیا؟ تمہارے لیے تو ریت پر چلنا مشکل ہو رہا تھا، اور میں نے بارش اتار کر زمین کو ہموار کیا اور ریت کو مضبوط کر دیا، تمہارے لیے چلنا آسان ہوا۔ تمہارے پاس پانی نہیں تھا پینے کے لیے، میں نے تمہارے لیے بارش اتار کے پینے کا پانی کا بندوبست کیا، اور تمہارے لیے ہر قسم کی آسانیاں پیدا کر دی۔ تو یہ سارے ہم نے تمہارے لیے راہ ہموار کیے ہیں، مدد کی ہے۔ اب تم کہتے ہو میں نے مارا، نہیں، اللہ کی طرف نسبت کرو کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے دعائیں کرتے رہے، اے اللہ مدد نازل فرما، جس کا ذکر یہ پچھلی آیات میں بھی ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، مدد کے لیے پکار رہے تھے، تو رب العالمین نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا، اور پھر جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے آ کر کہا کہ آپ ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھاؤ، مٹی کی اٹھاؤ، اور ان کی طرف پھینکو، ان کفار کی طرف پھینکو۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنکریوں کی اور مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کے ذرات ہر بندے کے آنکھوں میں، ہر بندے کے ناک میں، اور ہر بندے کے منہ کے اندر ڈالے۔ تو رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر، جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی تھی نا کنکریوں کی، تو وہ بظاہر تو آپ نے پھینکی تھی، لیکن حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی، یعنی ان کی آنکھوں تک یا ان کے منہ تک یا ان کے ناک تک آپ نے نہیں پہنچائی، بلکہ کس نے پہنچائی؟ اللہ نے پہنچائی۔ یہاں پہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ بظاہر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹھی پھینکی ان کی طرف، لیکن پھینکنے تک تو نبی علیہ السلام کا عمل تھا، لیکن آگے ان کے ناک تک اور ان کی آنکھوں اور منہ تک پہنچانے والا عمل کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار نہیں تھا۔ قرآن خود کہتا ہے اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کا یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ ان کی آنکھوں اور ناک اور منہ تک پہنچائیں، یہ کام ہمارا تھا۔ آپ کا کام تھا صرف مٹی کی لے کر پھینکنا، وہ آپ نے پھینکی، آگے ان تک پہنچانا یہ آپ کا عمل نہیں، بلکہ کس کا عمل ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ کس کی قدرت اور طاقت ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور جو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو رب العالمین اس طرح بھی تو کر سکتے تھے جیسے پہلی قوموں پر عذاب آئے، فرشتے آئے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ ہاں جی، کسی پر طوفان کا عذاب آیا، ساری قوم ہلاک، کسی پر سیلاب کا عذاب آیا، ساری قوم غرق، کسی پر زلزلے کا عذاب آیا، عمارتیں ان پر گر گئی، دب کر مر گئے، کسی پر آگ کا عذاب آیا اور جل کر خاک ہو گئے، کسی پر ہوا کا عذاب آیا، اللہ نے ان کو پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا کے مار دیا، کسی کو سطح زمین سمیت اٹھایا اور آسمانوں پر لے جا کر الٹا پھینک دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ ہاں جی، ایسے بھی تو اللہ کر سکتے تھے، تو مسلمانوں کو کیوں نکالا؟ وہ مدینہ سے چلے، بدر میں پہنچے، اور پھر وہ بھی 313 مقابلے میں 1000 کا لشکر۔ اللہ نے مسلمانوں کو کیوں نکالا؟ پھر اللہ ایک ہی فرشتے کو بھیج دیتے، وہ سب کو ہلاک کر دیتا۔ ایک فرشتے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ کئی ہزاروں کو تباہ کر دے، وہ تو پھر 1000 تھے۔ ہاں جی، تو اللہ نے 1000 کا لشکر، پھر اللہ نے 3000 کا لشکر چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ فرشتے اللہ نے کیوں اتارے؟
پہلے مسلمانوں کو بھیجا، پھر ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارے، خود بھی تو ہلاک کر سکتے تھے، زلزلے کے ذریعے، طوفان کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، آگ کے ذریعے، طوفان کے ذریعے، مختلف قسم کے ذریعے۔ تو رب العالمین نے اس کی وجہ بیان فرمائی، لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ مومنوں کو اجر ملے، مومنوں کے ذریعے اللہ یہ کام لے اور پھر مومنوں کو اس کے بدلے میں فتح بھی عطا ہو، فتح مل جائے، اس سے ان کے حوصلے بلند ہو، دوسرے نمبر پہ ان کو مال غنیمت ملے، اس سے ان کی مالی قوت مضبوط ہو، تیسرا جب کفار ان کے ہاتھوں سے قتل ہوں گے تو ان کو ایک ذہنی طور پہ سکون ملے گا کہ جو آج تک ہم کو ذلیل و خوار کرتے آئے اور ہمیں تکلیفیں دیتے آئے اور ہمارے اوپر ظلم ڈھاتے آئے، آج وہ ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو رہے ہیں، دلی تسکین ان کو پہنچے۔ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، ہم ان کو یہ بہت بڑا انعام اور اکرام عطا کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ان کے ہاتھوں سے یہ کام کروایا۔ باقی جب انہوں نے یہ دعائیں کی تھی تو دعائیں اللہ سننے والا ہے، ان اللہ سمیع علیم، دعاؤں کو سننے والا کون ہے اور حالات کا جاننے والا کون ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں کتنے احسن انداز میں رب العالمین نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں او جی قبروں میں پڑے ہوئے بزرگ سنتے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے اولیاء اللہ سنتے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے انبیاء سنتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان اللہ، جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ، اور پھر تاکید کے ساتھ ان، بے شک اللہ ہی ہے سننے والا، بے شک اللہ ہی ہے سننے والا اور اللہ ہی ہے جاننے والا، اور کوئی نہ سننے والا ہے نہ کوئی ما فوق الاسباب، سننے کی طاقت کسی اور میں نہیں، ما فوق الاسباب جاننے کی طاقت کسی اور میں نہیں، صرف اللہ میں۔ ہاں ما تحت الاسباب، اسباب کے دائرے میں، اسباب کے ماتحت، ذرائع کے ساتھ، آلات کے ساتھ انسان سن سکتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس موبائل فون ہے، وائرلیس ہے، اور ٹیلی فون ہے، تار کے ذریعے، کیبل کے ذریعے میں ملتان میں بھی کال کر سکتا ہوں، میں کراچی میں بھی کر سکتا ہوں، میں سعودیہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، لیکن بغیر اسباب کے میں وہاں یہاں سے بیٹھا ہوا میں کہوں میں جی میری تو نظر وہاں پہ، میں تو وہاں پہ حالات کو دیکھ رہا ہوں، میں تو لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں اور اپنی سنا رہا ہوں، یہ شرک ہے۔ اور آلات کے ذریعے، میرے پاس موبائل فون ہے، میں یہاں پہ بیٹھا سعودیہ کے حالات کو، وہاں پہ جو بندہ میرے ساتھ کال میں مصروف ہے تو میں اس کی صورت بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے آس پاس کے مناظر بھی دکھا رہا ہے یا نہیں ایسا؟ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میں رابطہ کرنا چاہوں ویڈیو کال کے ذریعے، آڈیو کال کے ذریعے میں کر رہا ہوں، تو یہ آلات ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ ذرائع ہیں۔ تو ان ذرائع اور آلات اور اسباب کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے، سنی سنائی جا سکتی ہے، حالات بھی بندہ جان لیتا ہے، لیکن ما فوق الاسباب، جب یہ آلات ختم ہو جائیں، اسباب ختم ہو جائیں، تو وہاں پہ سننے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں سن سکتا اور کوئی جان نہیں سکتا۔ یہی فرق ہے مخلوق اور خالق میں، خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے کہ وہ ما فوق الاسباب سنتا، دیکھتا، جانتا ہے، اور مخلوق ما فوق الاسباب نہیں سنتی، یہ ما تحت الاسباب، اسباب کے دائرے میں آ کر یہ سنتی، اسباب کے دائرے میں جانتی ہے۔ اسباب کٹ جائیں تو ان کو اپنے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی بینائی دیکھ لیں، اگر ایک انسان کی بینائی ختم ہو جائے تو سامنے بیٹھا ہی انسان ہو، اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کان سننا جواب دے جائیں تو پاس بیٹھے والے اشارے بھی کر رہا ہے، ہاں جی، لیکن بات سنائی نہیں دے رہی، نہیں سن رہا، بول بھی رہا ہے اونچی اونچی آواز سے، سپیکر کے اندر بول رہا ہے لیکن سنائی نہیں دے رہا۔ کیوں؟ وہ آلہ ختم ہو چکا ہے جو اللہ نے رکھا تھا سننے والا۔ یہ ناک ہے، اس میں اللہ نے سونگھنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس میں سے یہ حس اللہ ختم کر دے تو بندہ سونگھ سکتا ہے، کوئی ذائقے کا پتہ چلے گا کہ کیا کیسی چیز ہے یہ۔ زبان کے اندر اللہ نے چکھنے کا ذائقہ رکھا ہے، حس رکھی ہے،
اگر اللہ اس میں سے یہ حص ختم کر دے تو کوئی مائی کا لال آئے، اللہ حص ختم کر دے پھر یہ حص دوبارہ ڈال کے دکھائے۔ یہ اللہ نے یہ اسباب دیے ہیں انسان، ان اسباب کے ذریعے تم چکھو، دیکھو، سنو، پہچانو۔ ہاں جی، جب یہ آلات ختم ہو جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے تو یہ ساری حصیں جواب دے جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، نہ وہ پکڑ سکتا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا سورۃ الاعراف کے اندر، ہاں جی، ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں سنتے نہیں، پاؤں ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ روح نکل گئی، روح درمیان میں وجود میں نہیں ہے، اس لیے اسباب کام نہیں کر رہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہی ہے سننے والا، ما فوق الاسباب، جاننے والا۔ اس سے آگے رب العالمین نے مشرکین مکہ کا ایک جملہ ذکر کیا۔ وہ کہا کرتے تھے اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم کہتے ہو ہم سچے، ہم صحیح دین پر ہیں، تو پھر مدد کیوں نہیں آتی تمہارے پاس؟ تمہارے اوپر فتح کیوں نہیں آتی؟ تو رب العالمین نے یہ فتح بھیجی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو فتح عطا فرمائی، آ چکی ہے فتح، اب دیکھ لو۔ اور ایسی فتح آئی ہے کہ تمہارے قدم اکھاڑ کے رکھ دیے، 70 بندے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ہاں جی، جو 13 سالہ مکی زندگی میں مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے رہے، سکون سے رہنے نہیں دیا، سکون سے سونے نہیں دیا، سکون سے دین کا کام نہیں کرنے دیا، سکون سے نماز اور عبادت نہیں کرنے دی، وہ سارے کے سارے مارے گئے، اور 70 بندے ان کے بڑے بڑے قیدی ہو گئے، بڑے بڑے سردار۔ اور پھر ان کو بھی، اب دیکھیے یار ایک اور بات یاد آ گئی، ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد بھی تھا، ہاں جی، ابو العاص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کا گھر والا ابو العاص۔ اللہ اکبر، جب یہ حالات سننے کو ملتے ہیں یا پڑھنے کو ملتے ہیں نا تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے، بھئی یہ کیسے لوگ تھے؟ اپنے داماد کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، ذرہ برابر بھی قدم ڈگمگائے نہیں، بیٹا ہے تو وہ باپ کے مقابلے میں کھڑا ہے، باپ ہے تو بیٹے کے مقابلے میں کھڑا ہے، بھانجا ماموں کے مقابلے میں کھڑا ہے، بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی قدم نہیں ڈگمگائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، یہ اس غزوہ بدر کے اندر مسلمان نہیں تھے، یہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بازو، باپ بیٹا آمنے سامنے، ہاں جی، باپ بیٹا آمنے سامنے۔ بعد کے اندر مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ ابا جی غزوہ بدر کا تذکرہ چھڑا، بات کرتے کرتے کہنے لگے ابا جی بدر کی لڑائی میں آپ ایک دفعہ میرے وار کے نیچے آ گئے تھے، آپ ایک دفعہ میرے وار کے نیچے آ گئے تو مجھ پر والد ہونے کا جذبہ غالب آیا، تو میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ، ہاں جی، ایسے نہیں کہا جاتا صدیق اکبر، ایسے نہیں ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت عتیق من النار، اللہ نے تجھے آگ سے آزاد کر دیا، آگ تیرے قریب ہی نہیں آ سکتی، ایسے نہیں فرمایا اول من يدخل الجنت من امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلا جنت میں داخل ہونے والا ابو بکر ہوگا، یہ ایسے نہیں انعامات سے نوازا گیا،
ایسے ہی نہیں اتنے بڑے اعزاز اور اکرام دیے گئے ابو بکر کو۔ کہنے لگے اے میرے بیٹے، تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر تو میرے وار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرے اوپر کبھی بھی رحم نہ کرتا، میرے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آتا کہ یہ میرا بیٹا ہے میں اس کو چھوڑ دوں۔ کیوں؟ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، اس وقت تو میرا دشمن تھا، میرے بیٹے وہ تھے جو میرے محمد کے جھنڈے کے نیچے تھے، میرے وہ بیٹے تھے، یہ لوگ تھے، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ویثبت بہ الاقدام۔ اللہ نے ان کے قدموں کو ثابت رکھا، اللہ نے ان کے قدموں کو مضبوط کیا، اور جن کے قدم اللہ مضبوط کر دے ان کے قدموں کو ڈھیلا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آج لوگ ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں۔ ایسا ایمان تو لے کے آؤ نا، پہلے ایسا ایمان تو بناؤ کہ تم ان کے اوپر بات کرنے کے قابل ہو۔ اعمال اپنے کسی کام کے نہیں، ایمان بالکل رتی کے برابر بھی نہیں، اور باتیں کر رہے ہیں صحابہ اکرام پہ، باتیں کرتے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں ان جیسا ایمان بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، ان جیسا یقین اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ ہاں جی، تو رب العالمین نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور جب فتح عطا فرمائی تو کافروں کے قدم اکھڑ گئے، مسلمانوں کے قدموں کو اللہ نے ثابت کیا، مضبوط کیا۔ پھر رب العالمین نے فرمایا ان تنتہوا فہو خیر لکم، اے میرے پیغمبر کے دشمنوں، اگر اب بھی تم باز آ گئے تو تمہارے لیے بہتری ہے، میرے محمد کے دین کے تابع ہو جاؤ اور ان کی مخالفت چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، لیکن اگر تم میرے پیغمبر کے دوبارہ مقابل کھڑے ہو گئے تو پھر ہم دوبارہ پھر تمہارے مقابلے میں خود کھڑے ہوں گے، جیسے بدر میں ہم تمہارے مقابلے میں آئے اور تمہیں ذلیل و خوار کیا اور شکست کا سامنا کیا تم نے، اسی طرح پھر دوبارہ بھی تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ اور جتنی بھی بڑی جماعت لے کر آ جاؤ، جتنی بھی کثیر تعداد میں افراد لے کر آ جاؤ، لن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، پوری دنیا کے انسانیت کو جمع کر لو اور میرے پیغمبر کے اور مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں یہ جمعیت، تمہاری یہ کثرت تمہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکے۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ مومنوں کے ساتھ کون ہے؟ مومنوں کے ساتھ کون ہے؟ آج لوگ اور غیر مسلم اتراتے پھر رہے ہیں ہمارے پاس جی ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس بڑے جدید اسلحہ ہے، اور ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، اور بڑے بڑے ذرائع ہیں، اور بڑی بڑی عجیب عجیب ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں غزہ کے اندر، مٹھی بھر لوگ، اور اسرائیل کو، ان یہودیوں کو ناکو چنے چبوا رہے۔ یہ کس کی مدد ہے؟ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ کی مدد ہے۔ باقی قربانیاں اللہ لیتا ہے، قربانیاں اللہ لیتا ہے، قربانیوں کے بغیر دین آگے پھیلتا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ایمان لے آئیں گے، بس ایمان کے بعد ریل پیل ہوگی، مال و دولت کی فراوانیاں ہوں گی، کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی، کوئی تنگی نہیں آئے گی، اور کسی قسم کی جانی مالی آزمائشیں نہیں ہوں گی۔ نا 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 نا، ایسے نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے آزمائشوں میں ڈالا، ان سے امتحانات لیے۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا، اللہ تو جانتا ہے نا
کون کھوٹا ہے کون کھرا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کیڑے نے جڑے چوری والے مجنون نے تے کیڑے نے جڑے خون دین والے مجنون نے۔ ہاں جی، چوری کے لیے تو سارے مجنون بن جاتے ہیں، لیکن جب خون دینے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی میں مجنون نہیں ہوں۔ ہاں، تو جب قربانیاں آتی ہیں تو قربانیوں سے سارے پیچھے ہٹتے ہیں، اور جب مال کی ریل پیل اور غنیمت آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی اسی بھی مومن ہیں، ہاں جی ہمیں بھی غنیمت ملنی چاہیے۔ تو یہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، یہ جو قربانیاں آتی ہیں تو ان قربانیوں سے اللہ امتحان لیتا ہے، کون ہے جو میرے دین پر قائم رہتا ہے، اور جو قائم رہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خاص مدد ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ جی ترجمہ دیکھ لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے کافروں سے جنگ کی حالت میں، فلا تولوہم الادبار، تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگو نہیں، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص پیٹھ پھیر کر بھاگے گا اس دن، یعنی کافروں کی مقابلے میں۔ تو آگے دیکھیے اس سے نیچے والی آیت میں، فقد باء بغضب من اللہ، تو ٹھیک اللہ کا غضب پایا انہوں نے، ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ درمیان والی آیت پڑھیں، الا متحرفا لقتال، ہاں جی، الا متحرفا لقتال، مگر اپنے ہنر کے لیے چال چلنے کے لیے وہ پیچھے ہٹاؤ، یا پھر متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت کے اندر دوبارہ جانے والا ہو، دوبارہ پلٹ کر جماعت کی مدد لینے کے لیے جانے والا ہو، اس نیت سے اگر کوئی بندہ پیچھے ہٹتا ہے تو وہ بھاگنے والا شمار نہیں ہوگا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور جب کہ آپ نے وہ کنکریاں پھینکیں تو نہیں پھینکیں آپ نے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن وہ کنکریاں پھینکی کس نے؟ اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ عطا کرے اللہ مومنوں کو اپنی طرف سے بہت خوبصورت بدلہ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے۔ ذالکم، یہ سب کچھ تو ہو چکا، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور جان لو کہ اللہ کافروں کی تدبیروں کو ختم کرنے والا ہے، سست کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ تو آ چکا تمہارے پاس، تمہیں شکست ہو گئی، مومنوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم لوٹو گے دوبارہ تو پھر ہم بھی لوٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز نہیں کام آئے گی تمہاری جماعت، شیئاً ذرہ برابر بھی، کچھ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ وَلَوْ کثرت، اگرچہ بہت ہی کثیر تعداد میں ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، واو تعلیلیہ، علت کے لیے، کیوں وہ تمہارے کام نہیں آ سکتی؟ کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ مومنوں کے ساتھ ہے تو سب سے بڑی طاقت کا مالک تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرمائے۔